بیان
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ ماہ ذوالقعدہ جاری وساری ہے اور عازمین حج حجاج کرام حاضری کی حجاز مقدس کے احترام کے لیے قافلہ در قافلہ سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ آج کی اس جمعہ مبارک پر خطبے کا عنوان ہے۔ پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آج کا عنوان کیا رکھوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ بات کہ کچھ ایام گزر چکے اور یہی وہ موقع ہے کہ وہ حجاج کرام جن کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ حج کے لیے اتنی بڑی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، تو اس میں یہ سمجھ لیجیے کہ وہ اس مقدس سفر کا فیض دیکھنے کے لیے بھی آج کی جمعے کا عنوان رکھا گیا، اور پھر آگے پورا ماہ مقدس جسے ماہ مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے، ماہ ذوالقعدہ اور ذوالقعدہ بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح ذوالحج اور ذوالحجہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان ایام میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے ان خوبصورت پہلوؤں کا ذکر کیا جائے کہ جن کو سننے کے بعد سمجھنے کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ ہو اور ہمیں اس بات کا شعور بھی ہو کہ حج ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ جس کی ادائیگی کا صاحب استطاعت کو حکم دیا جائے، لیکن اس موضوع سے کم ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حج کو ایک عبادت ہے، اور حج عبادت کیسی ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ خانہ کعبہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی اور چاہے زمزم، مناسک حج، مقام ابراہیم، میدان عرفات میں قیام، یہ وہ ساری کی ساری چیزیں، ان کو ہم نے جا کر زیارت تو کرنی ہے، اور جو حجاج کرام جا کر زیارت کرتے ہیں یا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ پر سعی کرتے ہیں، تو اس سے قبل اس ایریا کی، اس مقام کی ہسٹری کیا ہے اس کو جاننے کی بھی ہمیں ضرورت ہے، تاکہ جب بندہ حاجی وہاں پہنچے تو اس کو معلوم ہو کہ جس مقام پر میں کھڑا ہوں یہ وہ مقام ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی زینت بنا دیا ہے، یہ وہ مقام ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس مقام کی فضیلت کو نازل کیا گیا ہے۔ تو بندہ یہ سوچ لے کر وہاں پر پہنچے گا تو یقینی سی بات ہے کہ پھر ادب کو ملحوظ خاطر رکھے گا، اور پھر جب وہ عبادت کرے گا تو پھر اس کی عبادت میں وہ کیف وہ سرور ہوگا کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر جنہوں نے کعبے کی تعمیر کی اس میں اپنا حصہ شامل کیا، ان لوگوں کی کیفیات کو سمجھتے ہوئے عبادت کرے گا تو پھر وہ خود ہی اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے
کہ یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، اہم فریضہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے ادائیگی کے لیے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ تو اس عنوان سے چند ایک چیزیں جتنا ہو سکا وقت میں رہتے ہوئے میں آج بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید قرآن حمید کو صحیح معنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدى فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ کیا ہے اس کے اندر؟ فرمایا سب سے پہلی جو تعمیر ہے اس زمین پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ مکہ۔ ویسے تو مکہ ذکر فرمایا تھا لیکن وہ کیا ہے؟ مکہ۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، مکہ کا معنی مکہ ہے۔ تو یہاں فرمایا سب سے پہلی تعمیر اللہ رب العالمین نے کیا فرمائی؟ مکے کی فرمائی۔ تو اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن اس سے قبل ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس جگہ پر جب حج کا آغاز ہونے لگا نا تو وہ آغاز کس طرح ہوا؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ زمین پر ہے، اسی طرح خانہ کعبہ ایک قبلہ اللہ رب العالمین نے عرش کے نیچے فرشتوں کے لیے تعمیر فرمایا ہے، اور جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر خانہ کعبہ سے لے کر آسمان تک ایک خط کھینچا جائے، یعنی ایک لکیر کھینچی جائے، تو عین سیدھی خانہ کعبہ سے لے کر آسمان تک جو لکیر جا رہی ہے وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے۔ اور فرمایا جیسے جیسے بندہ ہوا میں چاہتا جائے گا تو اس کا قبلہ نہ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا، عین خود جیسے زمین پر کعبہ موجود ہے اسی طرح سیدھے کعبہ آسمان تک کعبہ ہی کعبہ موجود ہے۔ تو جہاں حج کا آغاز ہوا تو پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے لیے عین بیت المعمور جسے کہا جاتا ہے وہاں پر خانہ کعبہ بنایا، اور یہ اللہ رب العالمین کیا فرشتوں کے لیے کیا تھا؟ کعبہ بنانا اس لیے تھا کہ فرشتے بھی جس طرح یہاں پر روئے زمین پر بنی نوع آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے جتنے لوگ ہیں وہ طواف کر رہے ہیں، اسی طرح ہوتا یہی ہے کہ فرشتے پہلے بیت المعمور میں جو کعبہ ہے اس کا طواف کرتے ہیں، اور مفسرین نے لکھا باقاعدہ طور پر مفسرین نے اس کا طواف کرتے ہیں، اور پھر روایات میں یہ بھی آیا کہ وہ ایک وقت میں، جس طرح میں نے گزشتہ جمعے بھی آپ کو بیان کیا تھا کہ 70,000 فرشتے جو حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں وہ چلتے کہاں سے ہیں، ان کی ہسٹری کیا ہے؟ وہ یہیں سے چلتے ہیں کہ پہلے کعبے کا طواف جو عرش پر کعبہ اس کا طواف کرتے ہیں، پھر وہ 70,000 بیت المعمور کا طواف کرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ زمین کے کعبے پر آ جاتے ہیں، پھر وہ زمین کا طواف کرتے ہیں، پھر جب زمین پر وہ جماعت 70,000 کی اتر جاتی ہے پھر وہ کیا کرتی ہے؟ پھر فرمایا کہ پھر انہیں حکم ہوتا ہے کہ کہاں جاؤ؟ اب روضہ رسول کی طرف چلے جاؤ۔ بولے سبحان اللہ۔ اب کہاں چلے جاؤ؟ روضہ رسول کی طرف چلے جاؤ۔ یہ سبحان اللہ میں اس لیے کہلواتا ہوں آپ سے تاکہ ثواب تو ملتا ہی رہے لیکن آپ کی توجہ بھی ہو، اور بڑا آواز سے بڑے طرف۔ تو اب یہاں پر جب یہ کعبے کا طواف کر لیتے ہیں تو انہیں حکم کیا ہوتا ہے کہ تم جاؤ۔ اب کہاں جاؤ؟ بولے نا حضور کی بارگاہ میں، میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرے محبوب کے روضے اقدس پر آ جاؤ، اور پھر وہاں جا کر کیا کرو؟ تم سلام پیش کرو، درود پیش کرو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے نا ہماری ہر موقع پر عشق والی جو کیفیت ہے نا اس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے اجاگر فرمایا، اور کیا فرمایا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔
یعنی کہ اب تم نے کعبہ کو دیکھ لیا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ کعبے کا کعبہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا وہ روضہ رسول ہے، وہ حضور کی بارگاہ ہے۔ فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ کو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت۔ رکن شامی کیا ہوتا ہے؟ کعبے کا ایک کنارہ ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ رکن شامی۔ کیا فرمایا اب مدینے کو چلو، صبح دل آرا دیکھو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اور وہاں جب ہم حسین حرم میں ہوتے نا، پھر ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم مقام ابراہیم پر آئے، 2 رکعت نفل ادا کیے، مقام ابراہیم کے بعد صفا مروہ پر جانے سے پہلے اب تو باقاعدہ طور پر نظام ہے نا، کولر رکھے ہوئے ہیں، کچھ ٹھنڈے پانی کے کولرز ہیں، کچھ گرم پانی کے کولرز ہیں، یعنی نارمل پانی، اور اس میں ہے کیا؟ اس میں زمزم ہے۔ خوب بھر کے، پیٹ بھر کے خوب زمزم پیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اتنا زمزم پیے، اتنا زمزم پیے کہ اس کا دل چاہے کہ بس اب بس ہو گئی ہے۔ اور پھر زمزم پینے کے بعد اس کی کیفیت، اس کو علماء فرماتے کیا کرے؟ زمزم پینے کے بعد پھر کیا کرے؟ دعا مانگے۔ اور دعا کیا مانگے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ فرمایا زمزم ہر اس بیماری سے شفا ہے جس کے لیے وہ پیا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے برکت عطا فرمائی۔ پھر کیا؟ زمزم پینے کے بعد پھر صفا مروہ چلا جاتا ہے بندہ۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ کو دیکھ چکے، کعبہ تو اب دیکھ لیا نا، کعبہ کو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور کیا فرمایا؟ آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے۔ اب جب تم حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ گے تو پھر کیا ملے گا؟ آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ یعنی مدینے میں تمہیں کیا ملے گا؟ فرمایا مدینے میں تمہیں حضور کے کوثر کا جام ملے گا۔ اور کیا فرمایا؟ زیر میزاب ملے خوب گرگرم کے چھیٹے۔ اور یہ جو میزاب رحمت ہے نا، کسی نے بڑی پیاری نشاندہی فرمائی۔ فرمایا جو میزاب رحمت ہے تو خانہ کعبہ کے عین اوپر ایک پرنالہ ہے جسے کہا جاتا ہے، جس سے پانی بہتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو میزاب رحمت کو منظر دیکھنے والا ہوتا ہے، سب میزاب رحمت چاہتے ہیں کہ میزاب رحمت کے نیچے میں کھڑا ہو جاؤ اور پانی کے چھینٹے قطرے مجھے بھی مل جائے، وہ برکت والے پانی کے قطرے مجھے بھی مل جائے۔ تو یہ میزاب رحمت کسی نے خوب نشاندہی فرمایا۔ فرمایا میزاب رحمت جو ہے نا، اصل میں یہ نشاندہی کر رہا ہے، کس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے؟ یہ میزاب رحمت تمہیں رخ طیبہ دکھا رہا ہے، مدینے کی گلی کا راستہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اب تم یہاں پر جب تمہاری نظر میزاب پر پڑے تو اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ کس جانب اشارہ کر رہا ہے؟ یہ محبوب کے روضہ انور کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، ابر رحمت کہاں، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو۔ یہاں ہم میزاب کی رحمت کے چھینٹے مل رہے ہیں، لیکن جب آقا کی بارگاہ میں ہوں گے تو پھر وہاں رحمت کے چھینٹے مل رہے ہوں گے، کرم کے چھینٹے مل رہے ہوں گے۔ اور کیا فرمایا؟ دھوم دیکھی ہے درے کعبہ پہ بےتابوں کی۔ جب کعبے میں جاتا ہے نا بندہ، حسین حرم میں ہوتا ہے، تو اس کی کیفیت بھی عجیب ہوتی ہے، اس کی کیفیت کا عالم بھی عجیب ہوتا ہے۔ خوب لپٹ رہا ہے کعبے سے، مقام ابراہیم پر جا رہا ہے، حسین حرم میں رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے، الگ کیفیت ہے۔ اور دھوم دیکھی ہے درے کعبہ پہ بےتابوں کی، لیکن جب مدینے پہنچتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو۔ پھر جب وہ مکے سے مدینے پہنچتا ہے پھر جا کر اس کو سکون ملتا ہے۔ اور یہ عاشق کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، یعنی وہاں پر دیوانوں کا جو حال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس مثل ہوتا ہے، ان کی طرح ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو،
یہ پروانہ کون ہے؟ فرمایا وہ عاشق، اور شمع کون ہے؟ فرمایا شمع مصطفیٰ کی ذات ہے۔ فرمایا جب حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے تو بہت بڑا کلام ہے، اگر میں اسی کو بیان کر دوں تو جمعے کا وقت ایسے ہی گزر جائے، لیکن کیا فرمایا؟ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پھر یہاں کیا فرمایا کہ جس کعبے کی تعمیر ہوئی، فرمایا پھر یہاں پر فرشتوں کی جو ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے وہاں طواف کیا، پھر تم زمین پر آئے، اب تمہیں حکم ہے کہ اب تم کہاں چلے جاؤ؟ اب تم بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جاؤ، وہاں جا کر درود پیش کرو۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ جیسے فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم وہاں طواف کرو، پھر یہاں طواف کرو، اب ہم وہاں تو جا نہیں سکتے، لیکن یہاں طواف کیا تو پھر اب طواف یہاں ہو گیا، اب کیا کریں؟ فرمایا اب تم حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہاں جا کر اپنی عرضیاں پیش کرو۔ اور کیا فرمایا؟ حج پھر یہاں پر مکمل کب ہوا؟ فرمایا جب میرے آقا کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیا ہے۔ کوئی سوچے نا کہ میں حج پر جا رہا ہوں یا میں عمرہ کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، تو اس کو یہ ضرور سوچنا چاہیے اذن مصطفیٰ ہے تو حج نصیب ہو رہا ہے، اذن مصطفیٰ ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے۔ فرمایا اگر وہاں سے اذن نہ ہوتا تو پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کیا فرمایا؟ ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ یعنی بندہ یہ سوچ کر جائے کہ حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اب بارگاہ مصطفیٰ کے صدقے سے مجھے یہ نصیب ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک ھدی للعالمین۔ آگے فرمایا اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید کا یہ وہ تعمیر کا جو سلسلہ تھا جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں صراحتاً ذکر کیا گیا۔ پہلی جو تعمیر تھی خانہ کعبہ کی وہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر ہوا اور اللہ رب العالمین نے جب اس کا ذکر فرمایا تو کیا فرمایا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ہم نے جب اسماعیل اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ بنیادوں کو اٹھایا۔ اب یہاں پر یہ نہیں فرمایا جا رہا تعمیر کی، تعمیر کہتے ہیں بنیادیں رکھنے کو، اور اٹھایا جانا کس کو کہتے ہیں؟ پہلے سے بنیادیں موجود ہوں، بس اس کی اثر نو اور اس کی جو ہے وہ کیا ہے دوبارہ تعمیر کی جا رہی ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے صراحتاً قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا۔ کیا ذکر فرمایا؟ کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ ہم نے جب کہا ابراہیم کو تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اٹھایا بنیاد، یعنی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بھی ذکر کر دوں میں آپ کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب بنیادوں کو اٹھایا، تعمیر نہیں کی، پہلے سے بنیادیں کیا تھی؟ موجود تھی۔ ایک تو روایت یہ، اور بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر، جب آدم علیہ السلام آپ آسمان سے زمین کی طرف اتارے گئے تو پھر ہوا کیا؟ آپ زار و پدار ہونے لگے، روتے رہے، اس صحن کو جو ہے وہ کیا اپنے آنسوؤں سے تر کرتے رہے، اس زمین کو اپنے آنسوؤں سے بھگوتے رہے، یعنی کہ وہ عشق، وہ کیفیت، وہ جو آپ کا اترنا تھا۔ اور یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ بیٹے میں جب وہاں سے آیا ہوں تو مجھے جنت کے پھلوں کی یاد آتی ہے۔ اور یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ پھل نہیں ہے جس کو ہم سوچتے ہیں، یہ وہ پھل ہے جسے یاد کا پھل کہا جاتا ہے، وہ پھل جسے دیدار الہی کا پھل کہا جاتا ہے، جسے دیکھ دیکھ کر پیاس بھی بجھتی ہو اور دل کو قرار و سکون بھی آتا ہو۔ تو یہ اس پھل کی بات کی جا رہی ہے، علماء فرماتے ہیں۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جب آپ کو حکم ہوا پھر کیا کیا؟ آپ نے جب تعمیر کعبہ فرمائی تو اب کوئی نشان تو تھا نہیں، تو کعبے کی تعمیر کیسے ہوگی؟ تو بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تعمیر کعبہ کا تو پھر اللہ رب العالمین نے
آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا جس نے سایہ کیا، اور حکم ہوا کہ جہاں جہاں پر اس بادل کا سایہ ہے وہیں سے تم بنیادیں اٹھانا شروع کر دو۔ کبھی آپ قرآن پڑھیں نا، قرآن کی تفاسیر کو پڑھیں تو پھر آپ کو پتا چلے کہ اسلام کی ہسٹری کیا ہے، کہاں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ایک روایت میں یہ آیا کہ جہاں پر اس بادل کا سایہ تھا وہاں سے بنیادیں اٹھائیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جیسے کعبہ یہاں پر موجود ہے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، اسی طرح کعبہ آسمان پر بیت المعمور میں بھی اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جب بادل آ گیا تو اس بادل میں بیت المعمور کا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس عکس کو دیکھ کر جہاں زمین پر وہ عکس پڑا، اللہ نے حکم دیا کہ بس یہیں سے کعبے کی تعمیر شروع کی جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی پہلی تعمیر کی۔ اور ایک بات روایت میں یہ آتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ ایک بار دو بار ہوئی، یا تو پہلی ہوئی یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ 10 بار خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ کتنی بار؟ 10 بار۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہماری اسلام کی ہسٹری ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلا اگر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر فرمایا، پھر اس کے بعد جو تعمیرات کا سلسلہ ہے وہ تو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرما دی نا، تو پھر اللہ کے حضور، پھر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ہم نے پھر ابراہیم کو حکم دیا، وَإِذْ قَالَ لِإِبْرَاهِيمُ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ بتا دیا، یعنی جگہ بتا دی کہ یہاں سے کیا کرنا ہے، بنیادوں کو اٹھانا ہے، تو پھر کیا کیا، انہوں نے بنیادوں کو اٹھایا۔ کس لیے؟ اللہ تشرک بی شیئا، کہ اللہ کی ذات میں کوئی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وطاہر، اور پھر ہم نے حکم دیا وطاہر بیتی للطائفین، کہ اب اس کی تعمیر کر دی ہے، اب کیا کرو، اس کو پاک کر دو۔ کس کے لیے؟ بیتی، میرے گھر کو پاک کر دو۔ کس کے لیے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے لیے۔ اب قرآن کی آیت پر غور کریں، اللہ فرمایا للطائفین، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے۔ اور کس کے لیے؟ والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا والرکع السجود، جو رکوع کریں گے لوگ یہاں آ کر، جو سجدے کریں گے یہاں آ کر۔ فرمایا اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو فرماتا اس خانہ کعبہ کو میرے لیے تعمیر کر دو اور میرے لیے صاف کر دو، گھر تو اللہ کا تھا، اللہ فرماتا میرے لیے صاف کر دو، لیکن فرمایا نہیں، بلکہ کس کے لیے صاف کرنا ہے؟ فرمایا طائفین، جو طواف کرنے والے لوگ آئیں گے ان کے لیے صاف کر دو، جو قیام کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے لیے صاف کر دو، جو رکوع کرنے والے ہوں گے، جو سجدہ کرنے والے ہوں گے ان کے لیے صاف کر دو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب تم نے تعمیر کر دی، تم نے صاف بھی کر دیا، اور اب کیا کرو، اب لوگوں کو پکارو، لوگوں میں حج کی ندا کو تم عام کر دو۔ جب اللہ رب العالمین کے حضور اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ ابراہیم تم لوگوں میں اعلان کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک اگر میں اعلان کر دوں تو میری آواز کہاں تک جائے گی؟ تو روایات میں آتا ہے اللہ کے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت حج کے لیے لوگوں کو اعلان فرمایا تو روایات میں آتا ہے کہ جو لوگ ماں کے پیٹوں میں تھے، جو لوگ باپ کی پشتوں میں تھے، جو کہیں پر بھی تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا۔ فرمایا وہ زندگی میں ضرور حج کرنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے، فرمایا اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا جس نے ایک بار کہا وہ ایک بار جائے گا، جس نے جتنی بار کہا ہوگا فرمایا وہ اتنی بار حج کی سعادت حاصل کرے گا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ یأتوک، پھر جب اعلان ہو گیا تو اللہ رب العالمین کیا فرمایا؟ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، پھر تم دیکھنا جب تم اعلان کر دو گے نا تو پھر تم دیکھنا ہوگا کیا؟ پھر یہ ہوگا کہ حاضر ہوں گے لوگ پیدل چلتے ہوئے۔ پہلے تو پیدل حج کیا جاتا تھا، کیا فرمایا؟ یأتوک رجالا، کہ پیدل چلتے ہوئے آئیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق،
جو اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے وہ کون ہوں گے؟ فرمایا جن کی صفا، جن کے لیے اس گھر کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا یہ میرے گھر کے مہمان ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ ان لوگوں سے کتنا پیار فرماتا ہے، کتنی محبت فرماتا ہے۔ فرمایا جب وہ آئیں تو ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، جب وہ آئیں تو جیسے میرا گھر پاک ہو ایسے ہی وہ اس گھر کی زیارت کر کے پاک ہو کر اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جائیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس کو اللہ یہ سعادت عطا فرما دے، کہ جو شخص جس کو حج کی سعادت نصیب ہو گئی، فرمایا جس نے حج کر لیا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے آج سے پیدا ہوا۔ یہ سعادت نصیب فرمائے اللہ رب العالمین، ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، روضہ رسول کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ ایک دو اعلانات ہیں وہ سماعت فرما لیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جامعہ مسجد الحنف